بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس زمانے میں مکے کے قریب ہر سال کچھ میلے ہوا کرتے تھے جن میں بڑے بڑے بازار لگا کرتے تھے اور دور دور کے تاجر اس میں دکانیں لگانے آتے تھے۔ ان میلوں میں سے ایک مشہور میلے کا نام عکاظ تھا۔ اس میں سب قبیلوں کے لوگ آتے اور اپنے ساتھ ایسے ایسے شعر لکھ کر لاتے تھے جن میں اپنی اور اپنے خاندانوں کی بڑائیاں ہوتی تھیں۔ عکاظ میں آ کر یہ لوگ جتھے بنا کے بیٹھتے اور یہ نظمیں پڑھتے، اور انہی بڑائیوں کی وجہ سے کبھی کبھی ان میں آپس میں زبردست لڑائیاں ہو جایا کرتی تھیں۔ اسی طرح ایک دفعہ عکاظ کے بازار میں دو آدمیوں میں لڑائی ہوئی اور ان میں سے ایک مارا گیا۔ مرنے والا آدمی قبیلہ بنو قیس کا تھا اور مارنے والا قبیلہ بنو کنانہ کا۔ جب یہ بات پھیلی تو معاملہ بہت بڑھ گیا اور خود قبیلہ بنو قیس اور بنو کنانہ کے درمیان زبردست جنگیں شروع ہو گئیں۔ ایک دفعہ بنو قیس نے ذی قعدہ کے مہینے میں بنو کنانہ پر حملہ کر دیا۔ اس پر سارے عربوں کو بہت رنج ہوا، اس واسطے کہ اس زمانے میں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب یہ 4 مہینے ایسے تھے کہ ان میں لڑائی جھگڑا بالکل حرام تھا۔ ان مہینوں کو عرب اشہر حرم کہتے تھے، جس کا مطلب ہے احترام والے مہینے۔ ان مہینوں میں بڑی چلتی ہوئی جنگیں رک جایا کرتی تھیں، مگر بنو قیس نے اس دفعہ جوش میں آ کر اس کا بھی خیال نہیں کیا کہ یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، اور اسی میں بنو کنانہ پر حملہ کر دیا۔ اسی لیے اس جنگ کا نام حرب فجار پڑ گیا، یعنی گناہ اور سرکشی والی جنگ۔ مگر جنگ کے بڑھنے سے پہلے لوگوں نے بیچ بچاؤ کرا دیا اور لڑائی رک گئی۔ قریش کے اس جنگ سے یہ تعلق تھا کہ وہ بنو کنانہ کے معاہدہ بردار تھے۔ قریش اور کنانہ کا کمانڈر حرب بن امیہ تھا۔ آپس میں یہ معاہدہ اس لیے ہوا تھا کہ ہم کبھی جنگ نہیں کریں گے، بلکہ جنگوں میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اسی لیے وہ بنو کنانہ کو مدد دے رہے تھے۔ چند سال بعد شوال کے مہینے میں بنو قیس نے بنو کنانہ پر حملہ کیا، اور اب کہ انہوں نے قریش پر بھی چڑھائی کر دی۔ اس پر قریش بھی بھڑک اٹھے اور انہوں نے فوراً جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اس وقت حضور بھی جوان ہو چکے تھے، اس لیے آپ کو بھی اس لڑائی میں شرکت کرنی ضروری تھی۔ چنانچہ آپ بھی قبیلہ قریش کے ساتھ میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ اس میں آپ کے سب چچا بھی شریک تھے۔ اگرچہ حرب فجار میں حضور شریک ہوئے تھے، مگر آپ نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا، بلکہ صرف اپنے چچاؤں کی حفاظت فرماتے رہے۔ اس طرح یہ پہلا معرکہ ہے جس میں حضور شریک ہوئے۔ اس معرکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کے ساتھ ہو کر اس لیے جنگ نہیں کی، حالانکہ آپ لڑائی کی عمر کو پہنچ چکے تھے، اپنے چچاؤں کو صرف تیر اٹھا اٹھا کر دیا کرتے تھے۔ جنگ اس لیے نہیں کی کہ یہ جنگ حرب فجار تھی، یعنی ان مہینوں میں پیش آئی تھی جن میں جنگ کرنا فسق اور فجور ناجائز اور حرام تھا۔ علاوہ ازیں سب کے سب کافر تھے۔ مومن کو قتل و قتال اور جنگ و جدال کا حکم فقط اس لیے دیا گیا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور اسی کا بول بالا ہو۔ اس وقت آپ کی عمر 14 یا 15 سال کی تھی۔ اسی طرح آپ کی نوجوانی کے زمانے میں ایک دوسرا اہم واقعہ حلف فضول ہے، جس میں خود حضور شریک ہوئے۔ یہ ایک عہد نامہ تھا جس میں سب قریشیوں نے عہد کیے تھے اور قسمیں کھائی تھی
کہ اگر مکے میں کسی پر ظلم ہوگا تو ہمیشہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے، اور جب تک ظالم کو سزا نہ مل جائے گی اور مظلوم کو اس کا حق نہیں مل جائے گا اس وقت تک ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ حلف مکے کے ایک بڑے سردار عبداللہ ابن جدعان تیمی کے گھر ہوا تھا، جو رشتے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس مجلس میں بنی ہاشم اور بنی مطلب، بنی اسد، بنی زہرہ اور بنی تیم بن مرہ شریک تھے۔ اس معاہدے کی روح عصبیت کی تہ سے اٹھنے والی جاہلی حمیت کے منافی تھے۔ اس معاہدہ کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ زبید کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ آیا اور عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا، لیکن اس کا حق روک لیا۔ اس نے حلیف قبائل عبد الدار، مخزوم، جمع، سہم اور عدی سے مدد کی درخواست کی، لیکن کسی نے توجہ نہ دی۔ اس کے بعد اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر بلند آواز سے چند اشعار پڑھے جن میں اپنی داستان مظلومیت بیان کی تھی۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی اور کہا کہ یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہے؟ ان کی کوشش سے قبائل جمع ہو گئے، پہلے معاہدہ طے کیا اور پھر عاص بن وائل سے اس زبیدی کا حق دلایا۔